بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کا آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عصبات کی دو قسمیں ہیں، عصبات نسبی اور عصبات سببی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے، پہلے سے میں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں لکھتے بھی ہیں تو ساتھ میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے، تو میں نے پہلے سے ایک خاکہ تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوی الفروض کو حصے ملنے کے بعد، ذوی الفروض کو حصے ملنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے تو وہ عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا، وہ عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا۔ ترتیب یہ ہوگی کہ ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہو تو وہ کن کو دیا جائے گا؟ عصبات نسبیہ کو دیا جائے گا۔ پھر عصبات نسبی کی جو تین قسمیں ہیں بالترتیب، ٹھیک ہے، وہی قسمیں ہیں، یعنی عصبات نسبیہ عصب بنفسہ سب سے پہلے حقدار ہوں گے، اور پھر عصب بغیرہ، اور پھر عصب مع غیرہ حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تین قسمیں آپ نے پڑھی۔ اگر کسی شخص کے عصبات نسبیہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے عصبات نسبیہ موجود نہیں، تو ایسی صورت میں عصبات سببیہ کو دیا جائے گا، ایسی صورت میں عصبات سببیہ کو دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے عصبات نسبی نہیں ہے تو پھر مال کو کن کو دیا جائے گا؟ عصبات سببیہ کو دیا جائے گا۔ عصبات سببی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص غلام تھا اور اس کو کسی نے آزاد کیا ہو تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ معتق، اور اس معتق کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے، اس معتق کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے عصبات نسبی نہ ہو تو ایسی صورت میں دوسرے نمبر پر پھر عصبات سببیہ کو یہ مال دیا جائے گا جو ذوی الفروض سے بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ عصبات سببیہ کو دیا جائے گا اگر عصبات نسبی نہ ہو۔ اگر عصبات سببیہ کے بعد عصبات سببی کے عصبات سببی کے عصبات، یعنی یہ عصبات سببیہ اگر کسی کے نہیں ہے تو پھر اس شخص کے جو عصبات سببی ہے، اس شخص کے جو عصبات سببی ہے تو ان کو وہ مال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا، وہ مر گیا، نہ تو اس کے عصبات نسبیہ ہیں اور نہ عصبات سببی، ٹھیک ہے۔ معتق یعنی جس نے اس کو آزاد کیا ہے تو وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے تو اگر اس معتق کے عصبات سببی ہو، اگر اس معتق کے عصبات سببی ہو تو اس کو دیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا۔ عصبات سببی کے عصبات سببی کے عصبات، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ زید یہ غلام تھا، زید غلام تھا اور بکر نے اس کو آزاد کیا تھا، بکر نے زید کو، تو بکر معتق ہے اور زید معتق ہے، زید معتق ہے۔ زید مر گیا، اس کے عصبات نسبیہ نہیں ہے تو بکر اس کا کیا ہے؟ عصبہ سببی ہے، بکر اس کا عصبہ سببی ہے، لیکن بکر بھی مر گیا ہے، اس کا عصبہ سببی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر بکر کے جو عصبات ہیں، عصبہ سببی کے جو عصبات ہیں، بکر کے عصبات نسبی کو ہم دیکھیں گے۔ اگر بکر کے عصبات نسبی ہو، مثال کے طور پر بکر کا بیٹا ہو، باپ ہو، دادا ہو، ٹھیک ہے، چاچا ہو، تو اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر بکر کے عصبات نسبی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بکر کے عصبات سببی، اگر بکر کے عصبات نسبی نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے عصبات سببی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ کہ مثال کے طور پر بکر بھی پہلے غلام تھا اور بکر کو بھی ایک شخص نے آزاد کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بکر کے عصبات سببی کو دیا جائے گا۔ بکر کے عصبات نسبی کو ہم دیکھیں گے، اگر وہ موجود ہو تو ان کو دیا جائے گا، اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر عصبات سببی کو دیا جائے گا۔ لیکن آج کل عصبات سببی کا وجود نہیں ہے، یہ فقط آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے یہ دونوں قسم کے عصبات نہیں ہے، نہ عصبات سببی ہے اور نہ عصبات
نسبی ہے، تو ایسی صورت میں ذوی الفروض نسبی پر رد ہوگا، ذوی الفروض نسبی پر رد ہوگا۔ رد آگے اس کا پورا بحث آئے گا۔ رد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حصوں کے بقدر ان کو دیا جائے گا، ان کے حصوں کے بقدر۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ذوی الفروض، ایک ذوی الفروض سببی ہے اور ایک ذوی الفروض نسبی ہے۔ ذوی الفروض کی دو قسمیں تھی نا، نسبی اور سببی۔ تو اگر کسی شخص کے عصبات نسبی بھی نہیں ہے اور اس کے عصبات سببی بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کی ایک بیٹی تھی تو وہ ذوی الفروض میں سے ہے نا، اس کے نہ عصبات نسبی ہے اور نہ عصبات سببی ہے، تو بیٹی پر دوبارہ رد ہوگا، یعنی جو کچھ بچ گیا ہے وہ بھی بیٹی کو دیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی شخص کے ذوی الفروض کے بعد ذوی الارحام کو، ذوی الفروض نسبی اگر کسی شخص کے نہیں ہے تو پھر کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ یہ سارے رشتہ دار اگر کسی کے نہیں ہے، یہ سارے رشتہ دار اگر کسی کے نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ تو پھر کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کون ہے؟ ذوی الارحام ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو میت کے رشتہ دار ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نواسا، نواسی، بانجا، بانجی، یہ بہت سارے ہیں جو عصبات اور ذوی الفروض کے علاوہ ہے۔ عصبات آپ نے پڑھ لیے کہ عصبات نسبی جو آدمی کے نسب کے رشتہ دار ہیں، ان نسب کے رشتہ داروں کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، ذوی الفروض کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الارحام۔ اگر تو ذوی الفروض نسبی پر رد ہوگا، اور ذوی الفروض نسبی نہیں ہے تو پھر کن کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذوی الفروض نسبی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کی صرف بیوی ہے، ایک شخص کی صرف ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے اور نہ اس کے عصبات نسبیہ ہے نہ عصبات سببیہ ہے، اور یہ سارے اقسام نہیں ہے، اس کے ذوی الفروض نسبی تو پہلے سے نہیں ہے، تو پھر کن کو دیا جائے گا؟ باقی ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو پھر وہ مال کس کو دیا جائے گا؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر، مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی شخص کے لیے نسب کا اقرار کیا تھا، اس نے کسی شخص کے لیے نسب کا اقرار کیا تھا، لیکن وہ اقرار دوسرے کی تصدیق کے علاوہ معتبر، دوسرے کی تصدیق کے بغیر معتبر نہیں تھا۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ اقرار کیا کہ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا بھائی ہے، تو یہ تو غیر پر نسب کا دعویٰ ہے نا، یہ کس پر نسب کا دعویٰ ہے؟ غیر پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا بھائی ہے یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے تو میرے باپ کی میراث میں اس کو حصہ ملے گا۔ ایک شخص کا مجہول النسب تھا، اس کا نسب معلوم نہیں ہے، نہ اس کے باپ کا پتہ ہے، نہ اس کے ماں کا پتہ ہے، نہ اس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص نے یہ اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی کا اقرار جب کر لیا تو یہ نسب کا اقرار تو ہے لیکن یہ اقرار علی الغیر ہے، تو جب تک اس کا والد اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس کا یہ بات اس کی معتبر نہیں ہوگی۔ تو مقر لہو بالنسب علی الغیر، اگر کسی شخص نے اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور باپ نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، تو اگر یہ سارے رشتہ دار نہ ہو تو جس کے لیے اس نے نسب کا اقرار کیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو جو باقی مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر کو ملے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کون ہے؟ آگے اگر یہ بھی نہیں ہے، مقر لہو بالنسب علی الغیر بھی نہیں ہے، تو پھر موصی لہو بجمیع المال کو باقی ملے گا۔ موصی لہو بجمیع المال، جس کے لیے اس نے پورے مال کی وصیت کی تھی، جس کے لیے اس نے پورے مال کی وصیت کی تھی۔ ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا پورا مال مثال کے طور پر عبداللہ کو دے دیا جائے، جب میں مر جاؤں تو میرا پورا مال عبداللہ کو دے دیا جائے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہے، شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وصیت کہاں تک وصیت پر عمل ہوگا؟ ثلث تک، ایک تہائی تک
ایک تہائی سے زیادہ پر عمل نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے پورے مال کی وصیت ایک شخص کے لیے کی تھی تو ایسی صورت میں اگر یہ سارے رشتہ دار نہ ہو تو باقی جو ماندہ 2 حصے ہیں وہ بھی موصی لہ بجمیع المال کو دیے جائیں گے. وہ 2 حصے بھی موصی لہ بجمیع المال کو دیے جائیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ سارے نہیں ہیں، نہ کسی کے عصبات نسبی ہے نہ سببی ہے اور نہ ذوی الفروض ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، مقر لہ بالنسب علی الغیر بھی نہیں ہے، موصی لہ بجمیع المال بھی نہیں ہے، یہ سارے نہیں ہیں، تو پھر بیت المال کو باقی کچھ دیا جائے گا. جو کچھ ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ اگر شرعی بیت المال موجود، شرعی بیت المال موجود ہو. لیکن اگر شرعی بیت المال موجود نہ ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں شرعی بیت المال کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو پھر صحیح مصرف پر خرچ کیا جائے، اس مال کو پھر صحیح مصرف پر خرچ کیا جائے جو اس کا مصرف ہے. اگر صحیح مصرف موجود نہیں ہے یا بیت المال شرعی موجود نہیں ہے تو پھر متاخرین علماء نے لکھا ہے کہ رد علی الزوجین ہوگا. یعنی جو کچھ بچا ہے اگر کسی میت کے یہ رشتہ دار نہ ہو، ذوی الفروض نسبی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں رد علی الزوجین ہوگا. جو کچھ بچا ہے وہ زوجین کو ملے گا، جو کچھ بچا ہے وہ زوجین کو ملے گا. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے آگے ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر اگر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو کتاب جلدی ختم نہیں ہوگا اور زیادہ دن لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پڑھتے ہیں موانع ارث. موانع ارث یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی میراث سے محروم ہوتا ہے. اگر وارث میں وہ باتیں موجود ہو تو وہ میراث سے محروم ہوگا. آپ عنوان کے طور پر یہ لکھ سکتے ہیں، کتابوں میں بھی یہی عنوان ہے، موانع ارث. 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ وارث میں موجود ہو تو وہ میراث سے محروم ہوگا. پہلی بات غلامی. پہلی بات کیا ہے؟ غلامی. اگر وارث غلام ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گا. اگر وارث غلام ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گا. محرومیت کی دوسری وجہ، محروم یعنی ایسے شخص کو میراث نہیں ملے گا، وہ میراث سے محروم ہے. ٹھیک ہے. عصبات میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ عصبات میں بعض عصبات ایسے ہیں کہ وہ اقرب ہے اور بعض ابعد ہے، یعنی بعض قریب ہے جیسے جزء میت ہے اور بعض بعید ہے جیسے جزء جد میت. تو قریب کی موجودگی میں بعید محجوب ہوگا. اگر قریب عصبہ موجود ہو تو بعید کو نہیں ملے گا. وہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، وہ ساری ترتیب ہے. جزء میت سب سے قریب ہے، اگر قریب موجود ہو تو پھر بعید محجوب، بعید کو کچھ نہیں ملے گا. تو موانع ارث وہ بات تو یہ رہ گئی تھی، تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی. ٹھیک ہے. موانع ارث سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ غلامی ہے، کہ اگر ایک شخص غلام ہو تو وہ میراث سے محروم ہوگا. مورث کا جو میراث ہے وہ اس شخص کو نہیں ملے گا. اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کیا ہو، اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، قتل عمد کے طور پر یا شبہ عمد کے طور پر یا قتل خطا کے طور پر یا جاری مجرا خطا کے طور پر. قتل کی 5 قسمیں ہیں نا، آپ لوگوں نے پڑھی ہیں، قدوری میں پڑھی ہوگی. تو قتل عمدن کسی نے قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی چوری وغیرہ سے اس کو قتل کے ارادے سے مارا ہو تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے. یا شبہ عمد کے طور پر اس کو قتل کیا. شبہ عمد یہ ہے کہ آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مثال کے طور پر کسی کو ڈنڈے سے مار رہے تھے، تو ڈنڈے سے تو کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن وہ آدمی مر گیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ عمد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری قسم کیا ہے؟ قتل خطا. قتل خطا کیا ہے؟ کسی شخص کو آپ جو ہے نا شکار کو مار رہے تھے لیکن وہ کسی شخص کو لگ گیا. اور جاری مجرا خطا یہ ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا اور دوسرے آدمی پر آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی سویا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے ایک صحت مند آدمی تھا اور ایک اس کے ساتھ کمزور آدمی ساتھ سو رہا تھا یا چھوٹا بچہ تھا، جیسے عموماً ہوتا ہے گھروں میں کبھی کبھار ہوتا ہے. تو
وہ بڑا آدمی اس چھوٹے آدمی پر یا زیادہ وزن والا آدمی کم وزن والے آدمی پر سوتے ہوئے اوپر آ گیا اور وہ آدمی مر گیا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاری۔ تو اگر ان 4 قتلوں میں سے کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے مورث کو قتل کیا ہو تو اس شخص کو اس میت کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا، تو ہم کہتے ہیں قتل مورث۔ لیکن قتل مورث اس میں یہ ہے کہ یہ تفصیل ہے، ٹھیک ہے، عمدن ہو یا شبہ عمد کے طور پر ہو یا خطا کے طور پر ہو یا جاری مجرا خطا کے طور پر ہو۔ اختلافی دین، اختلافی دین یعنی اگر وارث، اختلافی دین یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی، اختلافی دین اگر وارث کیا ہے؟ کافر ہے اور مورث مسلمان ہے یا اس کے برعکس ہے تو وہ میراث سے محروم ہوگا۔ اختلافی دارین، اختلافی دارین کا کیا مطلب ہے؟ اختلافی دارین کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی غیر مسلم ہے، 2 آدمی غیر مسلم ہے اور دونوں الگ الگ ریاستوں میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انڈیا میں رہتا ہے اور دوسرا امریکہ میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، اختلافی۔ لیکن یہ صرف غیر مسلموں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان ایک ریاست میں رہتا ہے اور دوسری ریاست میں رہتا ہے تو اختلافی دارین یہ صرف کس کے؟ غیر مسلموں کے بارے میں معتبر ہے، مسلمانوں کے بارے میں یہ معتبر نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آج کا ہمارا درس ہوا، انشاءاللہ اگلا درس پھر۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں